الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام سادات اعظام و علماء کرام و حاضرین جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج مجھے پھر برطانیہ کی سرزمین پر بولٹن میں ہونے والے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کر کے قلبی مسرت حاصل ہو رہی ہے، اور سننے والوں کے اندر نوجوانوں کی بڑی تعداد دیکھ کر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم سے محبت، الفت آج بھی ہماری قوم کے نوجوانوں کے دل میں باقی ہے اور زندہ ہے۔ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی قوم کا سب سے بڑا سرمایہ اس قوم کے نوجوان ہوا کرتے ہیں۔
قوم کی ترقی کو جاننا ہو، قوم کی کامیابی کو جاننا ہو، قوم کی طاقت کو جاننا ہو، قوم کے روب و دبدبے کو جاننا ہو، تو کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں، اس قوم کے نوجوانوں کی زندگی دیکھو۔ اگر قوم کا نوجوان تعلیم یافتہ ہے، کسی قوم کا نوجوان پڑھا لکھا ہے، کسی قوم کا نوجوان اگر بااخلاق ہے، کسی قوم کا نوجوان سیدھے راستے کا مسافر ہے، تو یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ قوم ترقی کی راہ پر جانے والی قوم ہے، اور اس قوم کے سورج کو کوئی غروب نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے کسی قوم کو برباد کرنا ہو، کسی قوم کو تباہ کرنا ہو، تو اس قوم کے نوجوانوں کی فکر، نوجوانوں کی سوچ، نوجوانوں کی عادتیں، نوجوانوں کا کیریکٹر، نوجوانوں کی زندگی، اسے برباد کر دو، وہ قوم خود بخود بربادی کی راہ کے اوپر چلتی ہوئی نظر آئے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گلوبل سچویشن کے اندر اس وقت ہم اگر امت مسلمہ کو تلاش کریں تو پوری دنیا کے اندر مسلمان ایک اچھی، غالب اور تعلیم یافتہ قوم کی حیثیت سے اپنی پہچان نہیں کروا پا رہی، بلکہ آج مسلمان پوری دنیا کے اندر جاہل، ان پڑھ، بد اخلاق، لوز کیریکٹر اور غلط طریقے سے اپنی پہچان کراتی ہوئی یہ قوم نظر آ رہی ہے۔ مجھے آج آپ کو بتانا ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنا مشن، جب دعوت کے کام کا آغاز فرمایا، تو رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کن لوگوں کو اپروچ کیا، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا کے اندر دعوت قبول کرنے والوں میں کیسے لوگ تھے، کس ایج کے تھے، اور انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشن کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے کتنی کوششیں کی۔ آج ہماری سوچ پوری دنیا میں بدل گئی، آج ہماری فکر پوری دنیا کے اندر بدل گئی۔ قرآن مقدس کی جس آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا جب ان میں انہی میں سے عظمت والے رسول کو مبعوث فرمایا۔ احسان جتا رہا ہے اللہ عز و جل۔ کیا اللہ عز و جل نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر ہمیں کوئی نعمت نہیں عطا فرمائی؟ زمین اللہ نے عطا فرمائی، احسان نہیں جتایا۔ آسمان اللہ نے عطا فرمایا، احسان نہیں جتایا۔ کتنی قیمتی ہے زمین، اگر زمین نہ ہو تو ہم بیٹھیں کہاں، زمین نہ ہو تو ہم کھڑے کہاں رہیں، زمین نہ ہو تو چلے کہاں، زمین نہ ہو تو اللہ کا گھر بنائے کہاں، زمین نہ ہو تو اپنا گھر بنائیں کہاں، اور زمین نہ ہو تو مرنے کے بعد دفن کہاں ہو۔ یہ زمین ہی ہے جس کے اندر سے اناج بھی نکلتا ہے، یہ زمین ہی ہے جس کے اندر سے خزانے نکلتے ہیں، یہ زمین ہی ہے جس کے اندر سے پھل فروٹ نکلتے ہیں،
یہ زمین ہی ہے جس کے اوپر ہم آرام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے فرمایا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور ہم نے زمین کو فرش بنایا اور کیا ہی اچھا یہ بچھونا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں موجودہ دور کے اندر جس کے پاس لینڈ ہو، جس کے پاس زمین ہو، وہ انسان مالدار کہلاتا ہے، زمیندار کہلاتا ہے، اور آج کے دور کے اندر زمین کی قیمتیں اور زمین کے مالکوں کی عزت دنیا کے اندر بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ زمین بڑی قیمتی چیز ہے، لیکن پورا قرآن اٹھا کر کے دیکھو اللہ رب العزت جل جلالہ نے کہیں یہ نہیں فرمایا میرے بندو میں نے تمہیں زمین دے کر کے تم پر احسان کیا ہے۔ پانی کتنی قیمتی نعمت ہے، کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں جس کی زندگی کے لیے پانی ضروری نہ ہو، ہر شے کی حیات اللہ نے پانی سے بنائی۔ قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ۔ پانی اتنی قیمتی نعمت ہے کہ پینے کو نہ ملے تو انسان مر جائے، زمین کو نہ ملے تو زمین مردہ ہو جائے، جانور کو نہ ملے تو جانور موت کی وادیوں سے ہمکنار ہو جائے۔ پانی کتنی قیمتی نعمت ہے کہ اگر یہ کسی کو آپ پلا دیں تو پلانے پر اللہ عز و جل آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سے کسی نے سوال پوچھا کہ ماہ محرم کے اندر سبیل امام حسین لگا سکتے ہیں یا نہیں، اس میں ثواب ہے یا نہیں؟ اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے جواب میں فرمایا سبیل لگانے والے کی نیت اگر یہ ہو کہ پیاسوں کو اللہ کی رضا کے لیے پانی پلائے اور لوگ اس پانی کو پی کر کے اپنی پیاس کو بجھائیں، تو اعلی حضرت فرماتے ہیں ثواب کے بارے میں پوچھنے والوں، آقائے کریم کی بارگاہ کے اندر ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گناہ بے پناہ ہیں، سرکار کوئی عمل بتائیے جس سے میرے گناہ معاف ہوں۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیاسوں کو پانی پلاؤ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ پانی ہے۔ لیکن قرآن اٹھا کر کے دیکھو اللہ رب العزت اس نعمت کے دینے کا ذکر تو کرتا ہے لیکن اس نعمت پر احسان نہیں جتاتا، بلکہ میں قرآن کی عظمت کو یہاں پر تھوڑا سا بتاؤں۔ یہ آسمان سے جو پانی نازل ہوتا ہے اس کی سسٹم کیا ہے؟ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے افرأیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون۔ اللہ اپنے بندوں سے ارشاد فرماتا ہے یہ جو پینے کا پانی تمہارے پاس ہے یہ پانی تمہیں دینے والا کون ہے جسے تم دیکھ رہے ہو؟ یہ جو پانی تم پیتے ہو کون تمہیں عطا کرتا ہے؟ کون نازل کرتا ہے؟ اس کے نازل کرنے والے ہم ہیں یا کوئی اور؟ اور پھر اس کے بعد اپنی قدرت بندوں کو بتا رہا ہے لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم اس پانی کو کھاری کر دیتے، نمکین بنا دیتے، سالٹی بنا دیتے، اس لیے یہ بات کہی گئی کہ آسمان سے جو پانی نازل ہوتا ہے تو سمندر کے اندر جو جھاگ ہوتی ہے اس جھاگ کو ہوا اڑا کر کے لے جاتی ہے اور پھر یہ بادل بنتا ہے اور بادل بننے کے بعد یہ بارش کا پانی بن کر کے نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے سمندر کا پانی تو نمکین ہوتا ہے، سالٹی ہوتا ہے، لیکن جب اس کی جھاگ، اس کی موجیں
हवाओं की दोष पर जब उड़ करके जाती हैं तो आसमान पर कोई ऐसा मशीन तो फिट नहीं है कि उस नमकीन को मीठा बना दे, लेकिन हवाओं की दोष पर उड़ने वाली इस झाग को कौन है जो आसमान ही के अंदर सॉल्टी से स्वीट कर देता है? ये मेरे रब की जात है, ये मेरे माबूद बरहक की जात है। अल्लाह अपनी कुदरत बता रहा है, अपनी ताकत के जलवे दिखा रहा है, लेकिन कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने कहीं ये नहीं फरमाया मेरे बंदो मैंने तुम्हें पानी देकर तुम पर एहसान किया, इसी तरीके से आप सारी नेमतों को दे। हर नेमत के देने का जिक्र तो आएगा, नेमत के शुक्र अदा करने का जिक्र तो आएगा, लेकिन किसी नेमत के एहसान जताने का जिक्र नहीं आएगा। लेकिन अगर किसी नेमत पर मेरे करीम ने एहसान जताया तो सिर्फ एक ही नेमत है, और वो नेमत है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने जब अपने महबूब को दिया तो एहसान जताया, इसलिए कि याद रखें आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके ही में जमीन मिली, आसमान मिला, रब मिला, कुरान मिला, और कयामत में जन्नत भी अल्लाह अता फरमाएगा तो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके ही में अता फरमाएगा। देखिए हर नेमत के लिए ज़वाल है, हर नेमत के लिए ज़वाल है। सूरज निकलता है, गुरूब हो जाता है, इंसान पैदा होता है, मर जाता है, और ये पूरी दुनिया को ले लो, कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज फना हो जाने वाली, वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हर नेमत को ज़वाल है, तरक्की पर जाकर के ज़वाल की तरफ वो ढलती भी चली जाती है, लेकिन जब बात मुस्तफा जान रहमत की आती है तो मेरा रब फरमाता है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ए मेरे महबूब, हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से आपके लिए बेहतर हो। ये ऐसी नेमत है कि इसको ज़वाल नहीं है, ये ऐसी नेमत है। हमारी सोच बिगाड़ी गई, तवज्जो चाहूंगा, इस तमहीदी गुफ्तगू के बाद हमारी सोच बदल दी गई, हमारे अफकारो नजरियात के अंदर फुतूर पैदा किया गया, और पूरी दुनिया के इंसानों को यह बावर कराया गया कि जमीन कीमती नेमत है, आसमान कीमती नेमत है, पानी कीमती नेमत है, दौलत कीमती नेमत है। इंसान को ये सारी नेमतें बता दी गई, और इंसान इन्हीं सारी नेमतों को कीमती समझा, और इन कीमती नेमतों को पाने के लिए उसने जो सबसे अजीम नेमत थी, जिसके सदके में अल्लाह ने सब कुछ अता फरमाया, उस अजीम नेमत से अपना रिश्ता कमजोर कर दिया। यही वजह है जमीन पैरों के नीचे से चली गई, दौलत हमारे हाथों से निकल गई, इख्तिदार हमारे हाथों से निकल गया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि तारीख के अंदर जिन्होंने इस नेमत से रिश्ता जोड़ करके रखा, अल्लाह ने सारी नेमतें उनके कदमों में रख दी। मैं एक मिसाल सिर्फ आपके सामने पेश करता हूं, ओनली वन एग्जाम्पल, सिर्फ एक। पृथ्वीराज ने अनासागर पर पहरा बिठा दिया कि एक कतरा भी मोइनुद्दीन को मिलने ना पाए, लेकिन गरीब नवाज का रिश्ता सरकार से इतना मजबूत था कि अपनी जगह पर बैठ करके पूरे अनासागर को एक प्याले में खींच लिया। कौन सी ताकत थी? उस अजीम नेमत से उनका ताल्लुक मजबूत था, जिस नेमत के सदके में अल्लाह ने सारी नेमतें अता फरमाई थी। इसलिए पानी भी उनके पास आ गया। आज भी पूरी दुनिया के अंदर ये मेंटेलिटी बनाई जा रही है, ब्रेन वॉशिंग की जा रही है, सोच बनाई जा रही है, मुसलमानों दुनिया की तरफ झुको, दुनिया सब कुछ है। लेकिन अगर हम कुरान का मुताला करें और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करें तो कुरान हमें हुजूर की तरफ भेजता है, अल्लाह हमें हुजूर की तरफ बार बार भेजता है। यहां तक कि अगर तुम्हारा कोई फैमिली प्रॉब्लम हो, आपस में डिस्प्यूट हो जाए, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं,
وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا آپس کے اندر جھگڑا ہو جائے ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف جاؤ اور وہاں سے جو فیصلہ مل جائے تم اسے قبول کرو۔ جھگڑا ہو تو حضور کی طرف بھیجا گیا، گناہ ہو تو حضور کی طرف بھیجا گیا، نعمتیں چاہیے تو حضور کی طرف بھیجا گیا۔ ارے حد تو یہ ہے کہ قیامت کے دن بھی پیاس لگے گی تو بندہ خدا کی طرف نہیں مصطفیٰ کے ہاتھوں جام کوثر پینے کے لیے جائے۔ ہر مقام پر اللہ نے حضور کی طرف بھیجا۔ جب تک کہ امت کا تعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسٹرانگ رہا، اس قوم کے شوکت کو کوئی زوال نہ لا سکا۔ لیکن آہستہ آہستہ سوچ بدلی، فکر بدلی، نظریہ بدلا، خیالات بدلے اور انسان ٹوٹ پڑا ان فانی محبت اور نعمتوں کے پیچھے جن نعمتوں کو اللہ نے حضور کے قدموں سے وابستہ کر رکھا ہے، تو نعمتوں کے پیچھے دوڑے، چاہے حضور راضی ہو یا ناراض، ہمیں تو وہ نعمتیں چاہیے۔ لیکن جو حضور کو پانے کی خوشی میں چلے گئے انہیں حضور بھی مل گئے اور نعمتیں بھی مل گئی۔ میں آپ کو بتاؤں، یہی وجہ ہے کہ صحابہ جیتے جی بھی حضور کے قدموں میں رہنا چاہتے اور مرنے کے بعد بھی حضور کے قدموں ہی میں رہنا پسند کرتے۔ دیکھیے آپ، مشہور حدیث ہے حضرت ربیعہ ابن کعب کی، کیا مانگا انہوں نے؟ آقا کریم کا اس موقع پر جود و سخا شباب پر تھا، خود فرما رہے ہیں سل یا ربیعہ، قربان جائیے انہوں نے جنت میں حضور کا ساتھ مانگا۔ سیدنا فاروق اعظم جیتے جی بھی حضور کے قدموں میں اور مرنے کے بعد بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رہنا انہوں نے پسند کیا۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ یہی وہ نعمت ہے جس کے مل جانے سے انسان کو پھر کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ اب آئیے اس تمہیدی گفتگو کے بعد ہم تاریخ کے ان یوتھ کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان نوجوانوں کی زندگی کا مطالعہ کریں جنہوں نے قرآن سمجھا تھا، جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھا تھا اور اس کے بعد اپنی پوری زندگی کو، اپنی پوری جوانی کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر کے انہوں نے قربان کر۔ آج ہمارے یوتھ کی سچویشن جو ہے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے۔ میں آج کے نوجوان سے اپیل کروں گا، گزارش کروں گا کہ تمہارے لیے جوانی گزارنے کے لیے کسی ہیرو کی جوانی دیکھنے کی ضرورت نہیں، تم صحابہ کی جوانی دیکھو، تم تابعین کی جوانی کو پڑھو، تم اولیاء کاملین کی جوانی کو پڑھو، تم انبیاء کرام کی جوانی کی زندگی کا مطالعہ کرو، وہ تمہارے آئیڈیل ہیں، ان کے نقش قدم پر چلو گے تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ آئیے میں سب سے پہلے جس جوان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ حضرت عبداللہ ارقم ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً 7ویں مسلمان ہیں، اسلام قبول کرنے والوں میں ان کا نمبر 7ویں کے قریب ہے۔ کس عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا؟ 17 ایئرز اولڈ، 17 سال کے وہ تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس زمانے میں اسلام پر عمل کرنا، اپنے آپ کو شو کرنا کہ آئی ایم مسلم، یہ اپنے آپ کو آگ کی انگاروں میں تڑپا دینے کے برابر تھا۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں پر جو لوگ اسلام قبول کرتے
کے لیے کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں بیٹھ کر حضور سے کچھ سیکھ سکیں، کچھ پڑھ سکیں، کچھ سمجھ سکیں، کچھ آقا کی اداؤں کو دیکھ سکیں، کچھ آقا کے الفاظ کو سن کر کے اپنی زندگی میں انقلاب لا سکیں، آقا کی عبادتوں کو دیکھ سکیں. کوئی ایسی جگہ نہیں تھی. اس لیے کہ اس زمانے میں اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیتا تو اس کے لیے سخت مشکلوں کا سامنا ہوتا. خانہ کعبہ کے سامنے عبادت نہیں ہو رہی تھی، مسجد حرام میں سجدے نہیں ہو رہے تھے، چھپ چھپ کر کے ساری چیزیں ہو رہی تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں پر لوگ آ کر کے ملا کریں اور ان کو اسلام کی بات سمجھائی جا سکے. 17 years old حضرت عبداللہ ابن ارقم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. 2 سال تک انہوں نے سچویشن دیکھی. جب 19 سال کے ہوئے اسلام قبول کرنے کے بعد تو حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گھر بہت بڑا ہے، بڑا کشادہ گھر ہے اور کسی کی مجال نہیں کہ میرے گھر میں آ کر کے کوئی تکلیف پہنچا سکے. آقا میں اپنے گھر کو دین اسلام کے لیے وقف کر رہا ہوں. اس گھر کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، وہی گھر تھا جس میں اسلام قبول کرنے والے عمر فاروق بھی تھے اور حضرت حمزہ بھی تھے. وہ جلیل القدر صحابہ نے اگر اسلام قبول کیا تو اسی گھر میں جا کر کے اسلام قبول کیا تھا. آج صفا سے جہاں سے سعی شروع کی جاتی ہے اسی کے قریب وہ مکان تھا اور غالباً 1972 کے اندر وہ مکان حرم شریف کی توسیع کے اندر اس کے اندر شامل کر لیا گیا. کون تھے یہ نوجوان؟ 19 ایئرس اولڈ تھے. ان کی جوانی کو ان کو گزارے ہوئے صدیاں گزر گئی، کتنی سینچوریز گزر گئی، کتنی صدیاں گزر گئی، کتنی سینچوری گزر گئی، لیکن آج بھی تاریخ میں جب بھی ان کا نام پڑھا جاتا ہے تو خراج عقیدت کا سلام ان کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوا ہر غلام رسول نظر آتا. جوان تھے، کڑیل جوان تھے. آج ہمارے جوانوں کی سچویشن کیا ہے؟ آج ہمارے یوتھ کی سچویشن کیا ہے؟ دوستوں کو بلا کر بیٹھ کر کے ننگی پکچریں دیکھنا، ٹائم ویسٹ کرنا، گناہوں میں وقت کو ضائع کرنا. اگر حضرت ارقم کی زندگی کا مطالعہ کیے ہوتے تو جوانوں کا قدم کبھی بہکتا نہ ہوتا، بلکہ آج ہر جوان کا گھر مصطفیٰ پیارے کی سنتوں کی تبلیغ کا مرکز بنا ہوا. لیکن ہم نے ان کی لائف نہیں پڑھی، ہم نے ان کی زندگی کا مطالعہ نہیں کیا. آقا کریم رؤوف و رحیم علیہ تحیت و تسلیم کے یہ صحابہ، اللہ اکبر، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اللہ کی سب سے بڑی نعمت سمجھی تھی اور ان کے دل میں یہ جذبہ تھا کہ اگر سوسائٹی کے نوجوانوں کو سدھارا جا سکتا ہے تو اس کا ایک ہی علاج ہے کہ ہر جوان عاشق رسول بن جائے اور ہر جوان مصطفیٰ کی محبت لوگوں کے سینوں میں پیدا کرنے لگ جائے. جوانوں کے دل کتنا سرکار کی محبت سے لبریز تھے، کیسے لبریز تھے. تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، جوانوں کا سلیکشن کس طریقے سے صحابہ فرماتے تھے. جب قرآن جمع کرنے کا خیال آیا کہ اب قرآن مقدس کو جمع کیا جائے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان میں نظر دوڑائی کہ کون ہے جس کو یہ کام سپرد کیا جائے. تو صرف جوانی کی دہلیز پر پہنچے ہوئے
ایک نوجوان صحابی تھے حضرت زید صدیق اکبر کی نظر انتخاب ان پر پڑی اور فرمایا اے زید قرآن مقدس کو جمع کرنے کی ذمہ داری میں تمہیں دیتا ہوں، اس لیے کہ تم ذہین بھی ہو، جوان بھی ہو، اور تمہارے علم کے اوپر مجھے اعتماد بھی ہے اور قرآن فہمی پر بھی اعتماد ہے۔ تو آپ جانتے ہیں حضرت زید نے محنت کی اور وہ نوجوان کی محنت کی وجہ سے اللہ عز و جل نے قرآن مقدس کے جمع کرنے کا اہتمام فرمایا۔ ایک جنگ کے موقع پر رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت اسامہ ابن زید 20 ایئرز اولڈ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پرچم تلے ان کی کمانڈنگ کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج روانہ کی۔ ان کی ایج زیادہ نہیں تھی، 20 ایئرز اولڈ جوان۔ آج ہماری قوم کے جوانوں کی سچویشن یہ ہے کہ تلاش کرنا ہو تو انہیں گناہوں کے اڈوں پہ تلاش کرو، برائیوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے تلاش کرو، برائیوں کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے برائیوں کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے دیکھو۔ لیکن جب کسی کی نگاہوں کے اندر اللہ عز و جل کی محبت اور رب قدیر جل جلالہ کی خشیت بیٹھ جاتی ہے تو اس کی سچویشن کیا ہوتی ہے آپ سمجھیں قرآن کی روشنی۔ حضرت یوسف کو گناہ کی دعوت دی گئی اور سختی کی جا رہی ہے، اے یوسف اگر دعوت تم نے ایکسپٹ نہیں کی تو تمہیں قید میں ڈال دیا جائے گا۔ تو قرآن نے حضرت یوسف کے جملے کو محفوظ کر دیا۔ کیا کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے؟ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ جس گناہ کی طرف مجھے دعوت دی جا رہی ہے اس سے زیادہ میں قید خانے میں رہنا پسند کرتا ہوں۔ ایک پاکیزہ جوان کو گناہ سے بچنے کی ترغیب اس طریقے سے ملتی ہے کہ قید خانے کی صعوبتوں کو تو وہ برداشت کر لے لیکن دامن پر گناہوں کا دھبا لگنے نہ پائے، یہ اس کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بہت اہم بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اسے دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لو، خاص طور پر محفوظ کر لو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک تھاٹ، میں ابھی ایک کانفرنس کے اندر کنوج کے اندر حاضر ہوا تھا، جس کے اندر دنیا کی کئی ممالک کے اسکالرز تشریف لائے تھے۔ تو اس کانفرنس میں شرکت کے لیے جاتے وقت بلگرام شریف راستے میں آنے والا تھا، میں سوچا وہاں حاضری دے کر کے بعد میں پہنچوں۔ میں وہاں بلگرام شریف حاضری کے لیے پہنچا تو وہاں پر دوغرا تھا، اس کے اوپر حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک تھاٹ لکھا ہوا تھا، غور سے سننا۔ کیا لکھا ہوا تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو ایٹم بم کی ضرورت نہیں، اس قوم کے نوجوان کو عیاش بنا دو، وہ قوم خود بخود تباہ ہو جائے۔ آج آپ دیکھیں قوم مسلم کون سے دروازوں پر جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کن برائیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور کرائم کے اندر کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارتے نظر آ رہے ہیں۔ شراب ہو یا شباب ہو، ڈرگس ہو یا کوئی اور برائی ہو، لاشعوری طور پر ہو یا شعوری طور پر، آج ہماری قوم کے بیشتر نوجوان اس لت اور بیماری کے اندر ڈوب چکے ہیں اور ہماری نسلیں تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہیں۔ آج بھی ضرورت ہے نوجوان بیدار ہو جائے اور کسی اور کی لائف پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ صحابہ کی نوجوانی پڑھو، تابعین کی نوجوانی پڑھو، اولیاء کی نوجوانی پڑھو، انشاءاللہ العظیم تمہاری زندگی میں انقلاب پیدا ہو۔
آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم نے یوتھ کو انکریج کیا، یوتھ کے پیچھے محنت کی، یوتھ کی زندگی میں تبدیلی پیدا فرمائی، انہیں نکھارا اور سنوارا، اور وہ ایسے سنورے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو بگاڑ نہ سکی۔ اس لیے مجھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر جان دینے کو جی چاہتا ہے کہ ایک صحابی کا تذکرہ حضور نے نہیں فرمایا کہ میرا ایک صحابی ہدایت کا تارا ہے، نہیں، بلکہ فرمایا اصحابی کا نجوم، سارے صحابہ کے حوالے سے فرمایا، گویا حضور اپنے ہر صحابی کے کیریکٹر کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہوئے نظر آئے۔ کتنا کیریکٹر پرفیکٹ حضور نے کیا تھا، کتنی زندگی نکھاری تھی سرکار نے ان کی لائف کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر دنیا کے سینے کے اندر اسلام کی عظمتیں بیٹھ جاتی تھی۔ آپ کو معلوم ہے بگاڑنے کی ہزارہ کوششیں کی گئی، حضرت عبید ابن عمیر جلیل القدر تابعی، ان کے درس کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لاتے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر جب حضرت عبید ابن عمیر کے درس میں بیٹھتے تو ان کی تقریریں سن کر کے حضرت عبداللہ ابن عمر رویا کرتے تھے۔ جلیل القدر حضرت عبید ابن عمیر، ایک مرتبہ جس شہر میں حضرت عبید رہتے تھے اسی شہر میں ایک عورت رہتی تھی، شادی شدہ تھی۔ ایک بار آئینے کے سامنے پہنچی اور پہنچنے کے بعد اپنے چہرے کو دیکھا اور اپنے حسن کے اوپر خود ہی فدا ہوتے ہوئے اپنے شوہر سے کہتی ہے، میرے شوہر، ہے کوئی دنیا میں ایسا جو مجھ پر فریفتہ نہ ہو، مجھ پر مرنے کو نہ چاہے؟ شوہر نے کہا، ہاں ایک، اور وہ ہے عبید ابن عمیر، کہ اس پر تیرا داؤ کبھی نہیں چل سکتا۔ اس عورت نے سنا تو کہا، بڑی عجیب بات کر رہے ہو، اگر تم اجازت دو تو میں اسے اپنی محبت میں گرفتار کر لوں۔ کہا، جاؤ تمہیں اجازت ہے۔ وہ گئی کوفہ کی مسجد کے اندر، حضرت عبید ابن عمیر مصروف عبادت سے فارغ ہوئے، نقاب کے اندر وہ گئی اور جا کر کہتی ہے، مجھے آپ سے کچھ کام ہے، تھوڑا سا ایک کنارے تشریف لائیں۔ کنارے پہنچے، اس نے فوراً اپنا نقاب ہٹایا اور پھر کہا، ہے کوئی جو مجھ پر فریفتہ نہ ہو؟ مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے اور میری خواہش کی تکمیل کا آپ کچھ انتظام کریں۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت عبید ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے بتائے عورت، اس وقت اگر روح قبض کرنے والا فرشتہ آ جائے، کیا تب بھی تو روح قبض کرنے والے فرشتے کو دیکھ کر میرے سامنے یہ مطالبہ کرے گی؟ اے عورت ذرا بتا، قبر کے اندر جب پہنچے گی اور نکیرین سوال پوچھیں گے، اس کے جواب کی کیا تو نے تیاری کی ہے؟ اے عورت تو مجھے بتا، میدان قیامت میں خدا کی بارگاہ میں جب تجھے کھڑا ہونا ہوگا اور اس عمل کے حوالے سے جس کی طرف تو مجھے بلا رہی ہے سوال ہوگا تو کیا جواب دے گی؟ وہ چیخ مارتی ہے اور روتی بھی وہاں سے نکلتی ہے، اور جانے کے بعد پھر عبادت میں اتنی مصروف ہو جاتی ہے کہ پھر عابدہ کوفہ، یعنی کوفہ کی بہت بڑی عابدہ کے نام سے وہ مشہور ہوتی ہے، اس کا شوہر کہتا ہے، میں نے تو اسے بھیجا تھا کہ عبید کو بگاڑ دے، لیکن عبید نے خود اس کو بگاڑ دیا کہ اس کی زندگی کو اب کون سے راستے پر لگا۔ یہ تھے وہ نوجوان جن کی وجہ سے اسلام کا پرچم ہر چہار جانب لہرا رہا تھا اور دنیا کے سینوں میں اسلام کی عظمتیں موجود تھیں۔ آج کتنے نوجوان ایسے ہیں؟ آخر یہ نوجوانوں کی زندگی کیوں بگڑ رہی ہے؟ آخر یہ نوجوانوں کے قدم کیوں بہک رہے ہیں؟ آخر نوجوان اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات سے کوسوں دور کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ، اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ آج کا نوجوان سب کچھ تو پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی نہیں پڑھتا، ان کی جوانی نہیں پڑھتا، تابعین کی جوانی نہیں پڑھتا، اولیاء کاملین کی جوانی نہیں پڑھتا۔ پڑھو ان کی جوانی کو تاکہ تمہاری زندگی میں بھی انقلاب پیدا ہو اور اللہ کی خشیت تمہارے دل کے اندر پیدا ہو سکے۔
اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کتنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یوتھ سے کام لیا اور یوتھ کو انکریج کیا اور یوتھ کو سنوارا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس 11 سال کے ہیں، 11 years old، کیا کرتے تھے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھتے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مصلی بچھاتے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے مسواک کا اہتمام کرتے۔ ایک رات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت سے بہت زیادہ خوش ہوئے اور خوش ہو کر سرکار نے دعا فرمائی، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو دین کا فقیہ بنا دے۔ کیسا دین کا فقیہ بنایا؟ دعائے مصطفیٰ کس طریقے سے قبول ہوئی؟ 11 سال کی ایج کے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور کی دعاؤں کی برکت سے کتنے بڑے مفسر بنے اور دین کے فقیہ بنے جانتے ہیں آپ؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ کسی محفل میں تشریف لے جاتے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ تو ایک مرتبہ صحابہ نے کہا کہ بچے کو لے کر تم کیوں آ جاتے ہو اپنی محفلوں میں؟ اس بچے کو لے کر کیوں آ جاتے ہو؟ اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ارشاد فرمایا، سورہ فتح کی تعویل مجھے بتائیے، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ سب نے اپنے اپنے اعتبار سے تعویلیں پیش کی، سب نے اپنے اپنے اعتبار سے بتایا۔ آخر میں جب حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ تمہارے حساب سے یہ سورہ فتح جو نازل ہوئی ہے اس سے اللہ عز و جل کیا مراد لے رہا ہے اور اس کی تعویل تمہارے نزدیک کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دنوں تک ہمارے درمیان تشریف نہیں رکھیں گے۔ فاروق اعظم نے اسی وقت ارشاد فرمایا، میں ان کی رائے سے متفق ہوں، جو انہوں نے قرآن سمجھا ہے وہی صحیح ہے۔ ننھے سے حضرت عبداللہ ابن عباس، لیکن آپ دیکھو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں لے کر دین کے اتنے بڑے فقیہ بنے کہ سید المفسرین ہیں، اور آج بھی تفسیر ابن عباس کا مقام ساری تفسیروں کے اندر ایک اونچا درجہ رکھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کس کی دعاؤں کا صدقہ ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ آج نوجوانوں کے دل و دماغ کے اندر ایزی منی بھر دیا گیا۔ آج نوجوانوں کے دل و دماغ کے اندر دنیا کی آسائش کی چیزوں کی محبت بھر دی گئی۔ لمبی کاریں چاہیے، قیمتی فون چاہیے، عیش کی ساری چیزیں چاہیے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے حاصل ہو جائیں، ڈرگس بیچ کر کے، چوری کر کے، ڈکیتی کر کے۔ اے نوجوانوں، تمہیں ان چیزوں کی محبت کی بجائے ایک محبت کو اپنے دل میں بٹھانا ہے، اور وہ محبت ہے مدینے کے تاجدار کی محبت۔ اگر وہ محبت تمہارے دل میں بیٹھ گئی تو اللہ تمہیں ساری نعمتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ جوانی کی قدر کرو، جوانی کی حفاظت کرو۔ آج مسلم نوجوان کسی کے لیے آئیڈیل بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ آج اگر جیل خانوں کو دیکھا جائے، آج اگر کیس دیکھے جائیں، آج اگر کرمنل لوگ دیکھے جائیں، تو شعوری یا لاشعوری طور پر سب سے زیادہ جس طرف دنیا کی نظر جاتی ہے وہ آج مسلمان ہی ہے۔ ہمیں اس چیز کو چینج کرنا ہے، ہمیں اس چیز کے اندر تبدیلی لانی ہے۔ اس وقت یہاں پر جتنے بھی نوجوان موجود ہیں، اگر یہ کچھ نہ کریں، صرف اتنا عہد کریں کہ نہ بہکیں گے نہ بہکنے دیں گے، اچھا کریں گے اور اچھائی کے راستے پر لے کر کے جائیں گے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں فیوچر قریب کے اندر
ہمارے یہاں کے نوجوانوں کا نقشہ پورا چینج ہو جائے گا۔ ہر جوان کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ہر جوان کو جاگنے کی ضرورت ہے، ہر جوان کو رسپانسبلٹی سمجھنے کی ضرورت ہے، ہر جوان کو میدان عمل میں قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھو، میں آپ کو حضرت عمر ابن عبد العزیز کے بیٹے کا واقعہ بتاؤں گا تو آپ محسوس کریں گے کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے بیٹوں کے اندر جذبہ کتنا تھا اور اسلام کے اوپر پختگی کتنی تھی۔ حضرت عمر ابن عبد العزیز جن کی خلافت کو خلافت راشدہ کے اعتبار سے تسلیم کیا جاتا ہے، جن کے دور خلافت کو جانتے ہیں آپ، جب مسند خلافت پر بیٹھے اس وقت ان کے بیٹے کی ایج بھی 17 سال کی تھی، 17 سال کا بیٹا تھا۔ اپنے والد سے حضرت عمر ابن عبد العزیز کے بیٹے نے کہا، ابا جان بڑی ذمہ داری آپ کے سر پر آئی ہے، لیکن آپ کا بیٹا آپ سے گزارش کرتا ہے کبھی اولاد کی محبت کے اندر کوئی غلط فیصلہ مت کرنا، کبھی اولاد کی محبت کے اندر غلط روپے ہاتھ سے غلط کام نہ ہونے پائے، غلط فیصلہ ہونے نہ پائے۔ یاد رکھیں، آپ کے بیٹے بھوک کی آگ سے جل کر کے راکھ ہو جائیں یہ تو گوارا کر دینا، لیکن جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں کا ایندھن بن جائیں یہ کبھی گوارا مت کرنا۔ حضرت عمر ابن عبد العزیز نے اپنے بیٹے کے کلمات سنے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے کہ میری اولاد کے اندر تو نے اتنا پیارا بیٹا مجھے عطا فرمایا۔ اور پھر علماء کو حضرت عمر ابن عبد العزیز نے جمع کیا، یہ 19 سال کی جب ان کی عمر ہوئی تھی اس وقت جمع کیا حضرت عمر ابن عبد العزیز نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور علماء سے فرمایا کہ وہ جو رقم بیت المال کے اندر پڑی ہوئی ہے، لوگوں پر زیادتی کر کے جبر کر کے ان سے جو رقم حاصل کر کے بیت المال میں پڑی ہوئی ہے ان پیسوں کا کیا کیا جائے؟ علماء نے اپنے اپنے اعتبار سے فیصلے دیے اور اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اقوال پیش کیے، لیکن بیٹا کھڑا ہو گیا، ابا جان میری گزارش ہے کہ جن جن لوگوں کا مال لیا گیا ہے جبرن سب کو ان کا مال لوٹا دیا جائے۔ حضرت عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹے ٹھیک ہے، ابھی ظہر کی نماز سے فارغ ہوئے اور تم نے کہا ہے میں تھوڑا سا قیلولہ کر لوں اور عصر کے بعد سب کو بلا کر کے سب کا مال سب کے سپرد کر دیا جائے گا۔ بیٹا کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے، ابا جان کیا آپ ضمانت دے سکتے ہو کہ عصر تک زندہ رہو گے؟ عمر ابن عبد العزیز کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور کہا، بیٹے اللہ تجھے سلامت رکھے، تو نے اپنے باپ کے استقامت، تو نے اپنے باپ کے پیروں کے اندر استقامت کی بیڑیاں ڈال دی اور اس کے بعد سارے لوگوں کو بلایا اور سب کے مال سب کے سپرد کر دیے، اور عین 19 سال کی عمر ہی کے اندر عمر ابن عبد العزیز کا بیٹا اس دنیا سے کچھ کر دیا۔ سچویشن تھی جوان۔ آج آپ کالج پڑھتے ہو، آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہو، آپ اسکولوں میں پڑھتے ہو، آپ کہیں جاب کرتے ہو، ایز اے مسلم آپ کی لائف اتنی پاورفل ہونی چاہیے کہ ہر ایک آپ کے کیریکٹر کی قسم کھا سکے، آپ کے کردار کی قسم کھا سکے، اور آپ کی زندگی کو دیکھنے کے بعد اگر وہ کنفیوژن کا شکار ہو تو آپ کا کیریکٹر اس کے کنفیوژن کو دور کر دے اور اس کے دل میں اسلام کا اچھا پکچر اور مسلمانوں کا اچھا پکچر پیدا ہو۔ یہ آج کرنا ضروری ہے، اس کے لیے قدم بڑھانا ضروری ہے۔ مجھ سے یو ایس کے اندر سوال پوچھا گیا تھا کہ مولانا آپ کے زیادہ تر آڈینس یوتھ کیوں ہوتے ہیں اور آپ یوتھ کو اپروچ کیوں کرتے ہیں؟ تو میں نے یہی کہا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی انسان کسی بوڑھے کو ہی آئیڈیل نہیں بناتا ہے، جو بھی آئیڈیل بناتا ہے جوان ہی کو آئیڈیل بناتا ہے، اور جوان سنور جائے تو پوری قوم سنور جایا کرتی ہے۔ آج جوانوں کو سنورنے کی ضرورت ہے،
آج جوانوں کو آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. آج جوانوں کو اپنے کیریکٹر کو لوز ہونے سے بچانے کی ضرورت ہے. اور ان جانباز لوگوں کی زندگی کو پڑھو جنہوں نے اپنے کیریکٹر کو ہر داغ سے بچایا تھا اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی زندگی انہوں نے گزاری. ایک آخری بات ہے. ایک شخص، غالباً اس سے پہلے میں نے یہ واقعہ پیش کیا، ایک شخص دہلی کی جامع مسجد کے باہر بھیک مانگ رہا تھا، ہاتھ اور پیر سے معذور بھیک مانگ رہا تھا. ایک انگریز جامع مسجد دیکھنے کے لیے پہنچا. اپنی جیب سے اس نے پرس نکالی اور اس کے بعد اس میں سے کچھ پیسے اس کو دیا اور جیب میں وہ پرس رکھنے کے لیے جیسے وہ ڈالتا ہے تو جیب میں جانے کی بجائے وہ گر جاتی ہے، اسے خبر نہیں ہوتی، وہ نکل جاتا ہے. اور یہ شخص اردو جاننے والا چلا رہا ہے، اسے کچھ خبر نہیں، وہ نکل گیا. اس کے پیر تھے نہیں کہ وہ دوڑ کر کے اسے جا کر کے دیتا، لیکن اس نے اسے سنبھال لیا. 3 سال کے بعد پھر وہی عیسائی اسی جگہ سے انٹر ہوا، وہی فقیر بیٹھا ہوا. اس عیسائی کو تو معلوم نہ تھا کہ یہ وہی فقیر ہے. اس کی عادت کے مطابق اس نے اس مرتبہ بھی پیسے نکالے اور اسے دیے، لیکن اس بھکاری نے اسے پہچان لیا. اور یہاں ایک نقطہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا. بہت پتے کی بات عرض کر رہا ہوں، صوفیانہ بات ہے، ہمیشہ یاد رکھنا. دینے والے کو انسان کبھی نہیں بھولتا، اس کو ذہن میں رکھیے گا، کبھی بھی آپ ذہن میں رکھیے. آپ نے اپنی زندگی میں کسی کو بہت کچھ دے دیا ہوگا، لیکن آپ دے کر بھول گئے ہوں گے، لیکن لینے والا آپ کے چہرے کو نہیں بھولے گا. اس لیے وہ دینے والا تو دے کر کے بھول گیا تھا، لینے والا نہیں بھولا تھا، چہرے کو دیکھا پہچان گیا، اس نے ہاتھ پکڑ کے بٹھا دیا. 3 سال پرانی پرس نکالی اور کہا یہ تمہاری پرس جو ہے وہ گر گئی تھی، یہ وہی ہے، میں نے اسے سنبھال کے رکھا. اس نے چیک کیا، دیکھا تو سارے پیسے اس کے اندر ویسے ہی موجود تھے. اس شخص کو حیرت ہوئی کہ اس میں کافی پیسے تھے، ڈالر تھے، سب کچھ تھا، سب ایز اٹ از اس کے اندر ہے، کوئی چیز اس میں سے گئی نہیں ہے. یہ مجبور بھیک مانگ کر زندگی گزارنے والا یہ شخص آخر 3 سال تک اسے محفوظ کیوں رکھا؟ اگر وہ رکھ لیتا، یوز کر لیتا تو اس کا کام ہو جاتا، لیکن اس نے سنبھال کر کے رکھا، یوز بھی نہیں کیا. ریزن کیا؟ وہ جاننا چاہتا تھا. اس نے اس سے سوال پوچھا، یار تمہارے اس عمل پر مجھے حیرت ہو رہی، لیکن یہ بتاؤ کہ تم نے اسے سیف کیوں رکھا، محفوظ کیوں رکھا؟ اس شخص نے جواب دیا، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر نبی زندہ ہے. ہمارا عقیدہ ہے ہر نبی، بولیے، زندہ ہیں. جب پرس گری تھی میں نے اٹھایا تھا، تم جس نبی کو مانتے ہو وہ بھی دیکھ رہے تھے، میں جس نبی کو مانتا ہوں وہ بھی دیکھ رہے تھے. اب ظاہر سی بات ہے کہ تم جس نبی کو مانتے ہو، تمہارے نبی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کرتے ہوں گے کہ دیکھو میرے ماننے والے نے تمہارے ماننے والے کو یہ دے دیا، اب دیکھو اس کے پرس کو اس نے رکھ لیا اور یہ اس کو استعمال کرے گا، لیکن میں نے سنبھال کر اس لیے رکھا کہ تم مل جاؤ تو میں تمہیں دے دوں، تاکہ میرے نبی، تم جس نبی کو مانتے ہو، ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن تم جن کو مانتے ہو ان کو میرے آقا کہیں، یہ میرا غلام ہے، کبھی خیانت نہیں کرتا. بس اس تصور سے میں نے سنبھال کر کے رکھا تھا. جب وہ شخص یہ سنتا ہے تو سننے کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ جب محمد عربی کا محتاج بھکاری اپنے نبی سے اتنی محبت کرتا ہو تو وہ نبی نہ غلط ہو سکتے ہیں، نہ ان کا دین غلط ہو سکتا ہے. کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے. آج ضرورت اس چیز کی، پروپیگنڈا ہو رہا ہے، مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن ان چیزوں کے اندر ہمارے لیے سب سے زیادہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اچھے مسلمان، سچے مسلمان، آقا کے دیوانے مسلمان اور آقا کی شریعت پر چلنے والے مسلمان بن جائیں
اور اپنی جوانی کو داغدار ہونے سے بچائیں. انشاءاللہ العظیم ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. آج ہماری قوم کے یوتھ کو اس طریقے سے یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. کیا میں اپنی قوم کے آج کے حاضرین یوتھ کے اس جمع غفیر کے اندر کیا میں یہ امید کر سکتا ہوں کہ آج یہاں جتنے بھی نوجوان حاضر ہیں انشاءاللہ اب کوشش کریں گے کہ ان کا قدم غلط راستے کی طرف کبھی نہ اٹھے, وہ برائی کے راستے پر نہ جائیں, وہ صبر و استقامت کا پیکر بن کر نبی کے بتائے ہوئے راستے پر اپنی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ العظیم. اس کے لیے انوائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور بہترین انوائرمنٹ ہے سنی دعوت اسلامی. آپ اس سے جوائنٹ ہوں, آپ یقین مانیں اس تحریک سے وابستگی کے بعد آپ کے دل میں نعت مصطفیٰ کا بھی جذبہ پیدا ہوگا, سنت مصطفیٰ کا بھی جذبہ پیدا ہوگا, فرائض کی پابندی کا بھی جذبہ پیدا ہوگا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی زندگی گزارنے کا بھی جذبہ پیدا ہوگا. میرا یہ میسج آج ہر نوجوان اپنے دل میں محفوظ کر لے. اسے کسی کرکٹر کی لائف کو آئیڈیل نہیں بنانا ہے, کسی سپورٹس مین کو نہیں آئیڈیل بنانا ہے, کسی ہیرو کو آئیڈیل نہیں بنانا ہے. آج کے بعد پڑھو, صحابہ کی زندگی پڑھو, ان کی جوانی پڑھو, اولیاء کی جوانی پڑھو, تابعین کی جوانی پڑھو اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو. دنیا میں بھی سکون, قبر میں بھی سکون اور محشر میں بھی اللہ سکون کی دولت عطا فرمائے گا. اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم. رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سنی دعوت اسلامی .net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.